میں پائپ سے اپنے گھر کا صحن دھو رہی تھی جب باہر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ ابا بھی نماز پڑھنے گئے تھے، اتنی جلدی تو واپس نہیں لوٹتے۔ اماں بھی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے ہی دروازے کے پاس جانا پڑا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا تیمور۔ میں نے کہا کون تیمور؟ کہنے لگا دروازہ کھولنے بتا دیتا ہوں کون تیمور۔ ایک تو بندہ اتنی گرمی میں بس کا 24 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، اور محترمہ ہے کہ سوال و جواب ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ باہر سے بولنا شروع ہو گیا تھا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگا رامین دروازہ کھولو۔ اس اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں اچنبھے میں آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 6 فٹ کا لمبا اونچا خوش شکل نوجوان بڑے غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ ہاتھ میں اس نے ایک بیگ پکڑ رکھا تھا، مجھے پیچھے ہٹایا اور اپنا ساز و سامان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ لڑکے کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں تمہارے منہ لگنے کے لیے یہاں نہیں آیا، جاؤ اندر جا کر اشفاق صاحب سے کہو تیمور آیا ہے، اور اس بار خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ وہ ابا کو بھی جانتا ہے۔ تب تک شاید اماں سلام پھیر چکی تھیں۔ میں نے اماں اماں کی ہانک لگانی شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ اماں جب باہر آئی تو اس نوجوان کو دیکھ کر میری اماں کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگی تم پھر آ گئے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں ممانی جان، میں پھر آ گیا۔ اچھا تو میرا پھوپھی زاد تھا، شاید مجھے ہاسٹل سے آئے چند دن ہی ہوئے ہوں گے، اور اس سے پہلے ہی وہ گھر پر آ چکا تھا۔ کئی سالوں سے میرے ابا کا اپنی بہن سے بہت اختلاف چل رہا تھا، اس لیے نہ تو کبھی پھپھو ہمارے گھر آئی تھی، نہ ہی ان کی اولاد، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اکلوتی اولاد۔ ابھی اماں مجھے کہہ رہی تھی تمہارے ہاسٹل سے گھر آنے سے پہلے تم نہیں جانتی گھر میں کتنا بڑا فساد ہوا تھا۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی ذرا گھر کے کاموں سے فارغ ہو تو تمہیں بتاتی ہوں۔ میں بس رمضان سے چند دن پہلے ہی واپس آئی تھی میرے پیپر سے، اسے لاہور میں ہاسٹل میں ہی تھی۔ چھٹیاں مجھے بس رمضان میں چند دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ گھر آئی تو اماں کو گھر کی صاف صفائی کی فکر ستانے لگی۔ رمضان آنے والے ہیں، دیکھو گھر کتنا گندا پڑا ہے۔ میں بھی گھر کی صاف صفائی میں گھن چکر سی بن گئی تھی۔ میں نے آخری بار تیمور کو اس وقت دیکھا تھا جب میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں بھی چھٹی جماعت میں ہی تھی۔ یوں سمجھے کہ بدقسمتی سے میں اور وہ ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ ہم عمر تھے، لیکن ہماری ماؤں میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ تھا۔ میں نے آج تک کبھی اپنی اماں اور پھپھی کو کبھی پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت تانے تشنے، آئے روز پھپھو ہمارے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی میرے ابا کا گھر ہے، جب جی چاہے گا آؤں گی، اور اماں کہتی باپ تمہارا قبر میں جا چکا، جاؤ ان کی قبر پر جا کر بیٹھو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ بس لڑائی اسی طرح سے شروع ہو جاتی، اور پھر کچن کی ساری چھریاں چاقو نکل آتے۔ ابا اماں کو کمر سے پکڑے پیچھے گھسیٹ رہے ہوتے اور پھپھا میری پھوپھی کو، اور ہم دونوں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن پھر جلد ہی پھپھا نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا دیا، لیکن میری اماں نے پورے 100 نفل ادا کیے۔ میں نے پوچھا اماں اتنے نفل کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا یہ نیلوفر کی بچی یہاں سے دفع ہوئی، اللہ کرے واپس ہی نہ آئے، اس منحوس کی مجھے کبھی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ میری اماں کے وظیفے شاید قبول ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے واقعی اپنی پھپھو کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی اس کے بیٹے کی۔ اماں نے تیمور کو دیکھا تو غصے سے تیز قدم بڑھاتی ہوئیں اس کے مقابل آ کھڑی ہوئیں۔ کہنے لگیں اے لڑکے، گھر سے باہر، خبردار تم نے دوبارہ یہاں قدم بھی رکھا۔ وہ بھی کسی لڑاکا عورتوں کی طرح کمر میں ہاتھ رکھے کہنے لگا ایسے کیسے ممانی جان، جب تک نانا کے گھر میں میرا حصہ ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بلکہ اب تو چند روز بعد اماں بھی یہاں آنے والی ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ ہمیں یہاں سے کیسے نکالتی ہیں۔ یہ سن کر میرا تو جی چاہا کہ اپنا ہی سر پھوڑ لوں، مطلب بچپن والی لڑائی جھگڑے اب پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ اماں کہنے لگیں آ جائے تمہاری اماں، لیکن یاد رکھنا اس گھر سے تم لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگا چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو میں چپ چاپ رہوں گا، میں لوگوں سے ایک ایک پیسہ وصول کرنا جانتا ہوں، آخر LLB کا امتحان اسی سال پاس کیا ہے۔ میری ماں کو نفی میں ہاتھ ہلاتے ہوئے تیمور نے یہ کہا اور پھر اپنا بیگ اٹھایا اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگا۔ اماں کہنے لگی وہاں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگا آج کے بعد اوپر والا پورشن میں رہوں گا، 2-4 دن بعد اماں بھی آ جائیں گی۔ اوپر صرف 2 ہی کمرے تھے، باقی ساری چھت تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری نظر جب میں صحن میں ڈالی، اس کے گندے جوتوں کے نشانوں پر پڑی میری نظر، تو میں غصے سے لال پلی ہوئی۔ میں نے کہا اماں یہ دیکھو، اس غلیظ شخص کے پاؤں کے جوتوں کے نشان دیکھو، سارا صحن اس کمینے نے پھر سے گندا کر دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکا تھا، ایک قہر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اوپر چلا گیا۔
میں دوبارہ سے صحن دھونے لگی۔ پورا صحن شیشے کی طرح چکمکا آیا تھا۔ ابا آ گئے تھے۔ ابا کے آنے کی دیر تھی کہ میری ماں کی کینچی جیسی زبان چلنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اشفاق، نکالو اپنے بھانجے کو پہلی فرصت میں باہر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا نے چشمہ اتار کے ایک طرف رکھا، کہنے لگے، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے دھیمے لہجے میں کی تھی۔ چونکہ میں ابا کے ساتھ کھڑی تھی اس لیے صرف میں نے ہی سنا تھا۔ اماں کہنے لگی، اشفاق، یہ کیا منہ میں بڑبڑا رہے ہو؟ کیا کہا ہے تم نے؟ ابا کہنے لگے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جانتا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ میں ابھی اوپر جاؤں گا، اس کی ٹانگیں توڑتا ہوں، اس کو نکالتا ہوں کمینے کو۔ اس نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر جب دل کرے گا آگے بیٹھ جائے گا؟ تو کیا گھر اس کو مل جائے گا؟ اگر اس نے وکالت پاس کر لی ہے تو کیا میں ڈر جاؤں گا اس سے؟ میں نے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہن رکھیں، ابھی جا کر اس کی خاطر واضح کرتا ہوں۔ ابا اوپر کا زینہ چڑھ کر اوپر گئے۔ کچھ دیر بحث کی آواز آئی، پھر منہ لٹکائے ہوئے واپس آ گئے۔ کہنے لگے، صفیہ بیگم، مجھے نہیں لگتا اس بار ہماری دال گلنے والی ہے۔ اماں کہنے لگی، کیا مطلب؟ ابا کہنے لگے، کورٹ کا آرڈر لایا ہے کمینہ، جب تک تگڑا وکیل نہ کر لوں مجھے نہیں لگتا کچھ ہونے والا ہے۔ فی الحال تو ہم اس کا اوپر والا پورشن خالی نہیں کروا سکتے۔ اماں کہنے لگی، 2-4 دن میں آپ کی بہن بھی پہنچنے والی ہے۔ دیکھو اشفاق، میں 1 سیکنڈ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بہرحال میرے والد نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تیمور نامی شخص سے سخت چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ بچپن سے اس کی ماں نے میری والدہ کا جینا دوبھر کیا تھا۔ اب بھی یہ چھت پر کھڑا اپنے دانتوں کو برش کر رہا تھا جب میں صحن میں اطراف میں لگے پودے کیاریوں کو پانی دے رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ پینٹ کے ساتھ بنیان پہنے، گلے میں تولیہ ڈالے، ہلکی ہلکی شیو میں دانتوں کو برش کرتا ہوا مجھے وکیل کم و محلے کا گنڈا زیادہ لگ رہا تھا۔ میں ناگواری سے دیکھا، اسی وقت گلاب کا پھول میرے صحن میں گرا۔ میں جانتی تھی وہ پھول کس نے پھینکا ہے۔ وہ گلاب کا پھول تھا، اس پر ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے پھول پکڑا، لیکن وہ تیمور کا بچہ مجھے ہی غور سے دیکھے جا رہا تھا اور بار بار چھت کے منڈیر سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ پھول اندر کس نے پھینکا ہے؟ عمران میرے ساتھ میری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا، وہیں میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی نے بتایا تھا وہ بھی میرے محلے میں ہی رہتا ہے، لیکن کچھ دور، کچھ گلیوں کے فاصلے پر۔ ہماری محبت کا سلسلہ یونیورسٹی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ بس مجھے اس کی نوکری لگنے کا انتظار تھا۔ میں اس کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی، اس لیے روزانہ عمران سے بات کرتی تھی۔ میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ لازمی گلاب کا پھول چھوٹے سے خوبصورت کارڈ کے ساتھ مجھے بھیجتا تھا، جس پر آئی لو یو لکھا ہوتا تھا۔ میں نے جب تیمور کی گھورتی ہوئی نظروں خود پہ محسوس کی تو فوراً سے وہ گلاب اپنے پیچھے چھپا لیا اور اندر چلی گئی۔ اگلے روز پہلا روزہ تھا، اس لیے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد سحری کے لیے سالن بھی بنا لوں۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ وہ کچن میں آ گیا۔ میں اسے کچن میں دیکھ کر شدید غصہ ہوئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اوپر باورچی خانہ نہیں ہے، ماموں سے کہو اوپر باورچی خانہ بنوا دے، ورنہ اس گھر میں میرا بھی حق ہے باورچی خانے پر بھی۔ میں چائے بنا چکی تھی، امی ابا میرے ناشتے سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ میں نے اپنے کپ میں چائے ڈالی۔ اس سے پہلے کہ میں چائے لے کر باہر جاتی، اس نے میرا کپ اٹھا لیا، فوراً سے چائے اپنے لبوں پر لگا لی۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے میری چائے واپس کرو، باورچی خانے پر تمہارا حق ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں۔ کہنے لگا، وہ سوری، چائے کا کپ اس نے دوبارہ شیلف پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، لو پی لو، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے کپ وہیں پر پٹک دیا۔ میں نے کہا، تم ہی پیو۔ کہنے لگا، تھینک یو سو مچ مائی لٹل کزن۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ چھوٹی نہیں ہوں میں۔ کہنے لگا، بڑی بھی نہیں ہو۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے کہا، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو۔ ٹھیک ہے، میں نہیں ہوتا۔ پہلے یہ بتاؤ وہ کون تھا جس نے تمہیں پھول پھینکا تھا؟ یہ سوال اس نے بڑی سنجیدگی سے کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ گھبرائی، لیکن پھر میں نے بااعتماد ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں ماموں کو بتاؤں گا۔ میں جو کچن سے باہر جا رہی تھی، میرے قدم اس کی بات پر ٹھٹکے اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا۔ دیکھو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے،
ہاں مجھے معلوم ہے تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ماموں کو اس بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ انہیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوفزدہ ہوئی اور اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو وہ بہت اچھا لڑکا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ وہ کون ہے؟ میں تمہیں زیادہ نہیں بتا سکتی، بس چند دن پہلے یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ میرا رشتہ لے کر آئے گا، بس عید گزرنے کی دیر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ نوجوان جو گلاب کے پھول دوسرے گھر میں پھینک رہا ہے، اتنی اونچی حرکتیں کرتا ہے، وہ کبھی شادی کے لیے سنجیدہ ہوگا؟ دیکھو تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اس گھر میں اپنا حصہ چاہیے نا، بس اسی پہ فوکس کرو، میری زندگی میں دخل اندازی مت کرو۔ یہ کہہ کر باہر جانے لگی تو کہنے لگا، ایک شرط پر۔ میں نے پھر پلٹ کر اسے دیکھا، کہنے لگا، کل سے رمضان شروع ہے، مجھے کچھ کھانا بنانا نہیں آتا، میری اماں 15ویں روزے آئیں گی، اس لیے 15 دن تک سحری و افطار تم مجھے میرے کمرے میں پہنچا دینا، تاکہ میں بھی تمہارا راز ماموں کے سامنے راز ہی رہنے دوں۔ بولو منظور ہے؟ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ جی چاہا اس کا گلا ہی دبا دوں، کہ کیا میں اس کی ملازمہ تھی؟ لیکن یہ میری مجبوری تھی، وہ میرا راز جان چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عمران کا رشتہ آنے سے پہلے ہی وہ عمران کے بارے میں والد کو بدگمان کر دے، کیونکہ میرے ابا لو میرج کے بہت خلاف تھے، تو میں چاہتی تھی سب کچھ ارینج میرج کی طرح ہی ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سحری اور افطار چھت پر دے دیا کروں گی، لیکن دیکھو میری اماں کو تم سے بالکل بھی پسندیدگی نہیں ہے، وہ تمہیں ناپسند کرتی ہیں، اس لیے کوشش کرنا کہ انہیں اس بات کا پتہ نہ چلے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہارے سارے رازوں کی طرح یہ راز بھی میرے اندر ہی راز رہے گا۔ اگلے روز میں جلدی ہی اٹھ گئی، اماں بھی سو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی سب سے پہلے سحری اس کمینے تیمور کے لیے بنا دوں، اس کے منہ پر مار کر آؤں، پھر نیچے آ کر اماں ابا کے لیے پراٹھے بناؤں گی۔ میں نے جلدی سے 2 پراٹھے بنائے، آملیٹ بناتے ہوئے جان بوجھ کر مرچیں تیز رکھتی تاکہ اسے مزہ آئے۔ بڑا شوق ہے اسے سحری افطاری کا، مفتہ توڑنے میں۔ میں نے ایک انڈے میں آملیٹ میں 2 مرچیں اور 2 چمچ لال مرچ ڈال دیں، ساتھ ہی 1 کپ چائے لی۔ سب کچھ ٹرے میں رکھا اور دھیرے سے محتاط قدم رکھتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ گھوڑے گدھے بیچے سوچ رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو چارپائی پہ بنیان پہنے سو رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اسے ہلا کر اٹھاتی ہوں، لیکن مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی۔ میں نے اسے تیمور تیمور کہہ کر پکارا، لیکن ابھی بھی نہیں اٹھا۔ مجبوراً مجھے اس کے کان کے پاس جا کر کہنا پڑا، تیمور۔ میں زور سے اس کا نام پکارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی، وہ اپنے کان میں انگلی ڈال کر اسے ہلانے لگا، کہنے لگا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں تمیز ذرا نہیں، کسی کو کیسے جگانا ہے؟ میرے کان کا پردہ پھٹ جاتا تو سوچا ہے کیا ہوتا؟ میں ابھی مستقبل کا مشہور وکیل بننا چاہتا ہوں، ابھی تو میں نے کورٹ کچہری میں ٹھیک سے اپنے قدم ہی نہیں جمائے اور تم چاہتی ہو میں بہرا ہو جاؤں؟ اگر اتنا ہی اپنے کام کا خیال ہے نا تو آئندہ خود اٹھ کر بیٹھنا، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، نہ ہی تمہاری بیوی ہوں جو تمہیں محبت اور پیار سے جگاؤں۔ کہنے لگا، میں اس میں کون سی بڑی بات ہے، پہلا آپشن تو خیر مناسب نہیں ہے، لیکن دوسرے پہ سوچا جا سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، جاؤ، تم جیسی لڑکی سے میں شادی ویسے بھی نہیں کرنا چاہوں گا جس کی پسند اتنی 3rd کلاس ہو۔ میں غصے سے نیچے آ گئی، اماں ابا کے لیے سحری بنائی، تب تک اماں بھی اٹھ گئی تھیں۔ سحری کرنے کے بعد نماز پڑھی اور لمبی تان کر سو گئی۔ پورا دن وہ نیچے نہیں اترا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے افطاری بنانی تھی اور اسے پہنچانی تھی۔ صبح تو میں اماں سو رہی تھی، لیکن اس وقت صحن میں بیٹھ کر کلام پاک پڑھ رہی تھیں اور اوپر کا زینہ بھی صحن میں تھا۔ میں نے افطاری بنا کر کمرے میں رکھ دی۔ اذان ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اماں مجھے پکارے جا رہی تھی کہ جلدی سے آ جاؤ، افطاری سے پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اماں بس آ رہی ہوں۔ جلدی سے ٹرے میں افطاری کا سامان رکھا، سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی جیسے ہی کمرے میں گئی تو وہ شلوار قمیض پہنے، ٹوپی سر پر پہنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، زہ نصیب کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ٹرے رکھی اور پلٹنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبح آملیٹ بالکل تم نے اپنے مزاج کی طرح بنایا تھا۔ دیکھو میں غریب سا بندہ ہوں، اس لیے تم جیسی لڑکی کے مزاج جیسا آملیٹ حضر نہیں کر سکتا۔ آئندہ اگر آملیٹ اچھا نہیں ہوا
تو ماموں کے پاس جا کے سب کچھ بتا دوں گا، بلکہ تھوڑی سی مرچیں صبح کی طرح میں بھی ایڈ کر دوں گا۔ مسجد ہوتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ چند دن بعد میری پھپھو بھی آ چکی تھی۔ پھر تو ایک فساد تھا جو برپا ہو گیا تھا، کیونکہ پھپھو ہمارے ہی کچن میں سحری افطاری بنانے لگی تھیں۔ اس وقت اماں جان کچن میں آ جاتی، کسی نہ کسی چیز پر ان دونوں کی بحث ہونے لگتی اور بحث لڑائی میں بدل جاتی۔ اماں کہتی یہ میرا گھر ہے، ساری جوانی میں نے اس گھر پر لگا دی، اب تم آ گئی ہو یہاں پر حق جمانے کے لیے، میں تمہیں یہاں سے پھوٹی کوڑی نہیں جانے دوں گی۔ پھپھو کہنے لگی میرے باپ کا گھر ہے، بھائی کا گھر نہیں ہے جو تمہارا راج چلے گا۔ میرے بھائی کو تو تم نے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، لیکن میرے باپ کا حق میں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میرا بیٹا وکیل ہے۔ اماں یہ سن کر تب کر رہ جاتی ہیں۔ اماں سے بار بار کہتی کہ آپ باہر جائیں، کیوں الجھ رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ آئی ہی اس لیے ہے، اس سے میرا سکون برداشت نہیں ہے، اس گھر کو بیچو، مجھے میرا حصہ دو، تو میں تمہاری منحوس شکل دوبارہ نہیں دیکھوں گی۔ پھپھو کہنے لگی۔ جھگڑا جب حد سے بڑا تو تیمور نیچے آ گیا۔ وہ اپنی والدہ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اوپر کی طرف لے جانے لگا۔ میری اماں کہنے لگی ہاں ہاں اس کو لے جاؤ، اس عورت کو یہاں سے، یہ نہ ہو رمضان میں میرے ہاتھوں کچھ غلط ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میری پھپھو کو بھی غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی تم میرے ساتھ کچھ غلط کرو تو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ میرے ابا میری والدہ کو کمرے میں لے جانے لگے تو ان کی تو میں سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ بنا سحری کے ہی ہم نے روزہ رکھا۔ ابا بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے سوچ رہا ہوں بیچ دوں گھر تو فساد کی جڑ بن کے رہ گیا ہے۔ خبردار اشفاق، اگر تم نے اس گھر کو بیچنے کی بات کی تو کسی قیمت پر اس چڑیر کو جیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ اس روز کے جھگڑے سے میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ تیمور کا رویہ کچھ بدل چکا تھا۔ جب وہ آیا تھا اس کا ارادہ بھی ایسا ہی کچھ تھا، لڑنے جھگڑنے کا، اپنا حصہ لینے کا، لیکن اب وہ اپنی ماں کو لڑائی جھگڑے سے منع کرتا تھا۔ چند دن بعد میری خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئیں جو کہ 10ویں پاس تھا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ابا بھی پریشان ہوئے۔ پھپھو نے جب یہ سب باتیں سنی تو چھت پر کھڑی ہنسنے لگی، اوپر سے ہی فکریں کسنے لگیں۔ جس طرح کی تربیت تم نے اپنی بیٹی کو دی ہے اس کے لیے ایسے آوارہ لڑکوں کے رشتے آنے تھے؟ اب کوئی وکیل تھوڑی بیان نہیں آئے گا۔ اچھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے گھر کر دو، جیسی آوارہ تمہاری بیٹی ہے ایسا ہی داماد بھی مل جائے گا۔ یہ کہنا تھا، میرے ابا کا پارا ہائی ہوا۔ تیمور بھی وہاں پہنچ گیا، اپنی اماں کو کہنے لگا ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کچھ تو شرم کریں، سگی بھتیجی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ پھپھو کہنے لگی تم کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہو، چپ رہو۔ ابا کہنے لگے نیلوفر اپنی زبان کو لگام دو تم۔ صفیہ سے بہت جھگڑے کیے لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں بولا، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے میری بیٹی کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے پہلی بار ابا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میری اماں کہنے لگی جا جا میں بھی دیکھتی ہوں تیرے وکیل بیٹے کو کون دیتا ہے اپنی بیٹی۔ ویسے بھی میرا بھانجا لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کورٹ کچہری میں جوتیاں گھسیٹے تمہارے بیٹے کی طرح۔ میری ماں شاید اس رشتے پر آمادہ تھی اور میں جانتی تھی کہ ابا کی ایک نہیں سنیں گی، خالہ سے ہاں کر دیں گی۔ رات کو روتے ہوئے میں نے عمران کو فون کیا۔ جب اس نے میری بات سنی تو مشورہ اس نے دیا جو سن کر میں گھبرا گئی۔ کہنے لگا تم گھر سے باہر نکلو، میں رات کو ہی تمہیں لینے آ جاؤں گا، تم گلی کے نکڑ تک پہنچ جانا، پھر ہم نکاح کر لیں گے، نکاح کے بعد تمہارے گھر والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نکاح کے فوراً بعد تم مجھے گھر واپس چھوڑ دینا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر میرا رشتہ تمہارے گھر والوں کا ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے عمران کی بات پہلے تو بری لگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خالہ کے بیٹے سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے عمران کی بات مان لی اور پھر رات کو سحری سے پہلے ہی میں نے منہ چھپائے گھر سے باہر نکلی، گلی کے نکڑ پر ہی وہ مجھے مل گیا، مجھے اپنی بائک پر بٹھایا اور لے گیا۔ کہنے لگا میں اپنے دوستوں سے بات کر لی ہے، تمہیں اسی گھر میں لے جا رہا ہوں، وہاں مولانا صاحب بھی ہیں، ہمارا نکاح ہو جائے گا، میں تمہیں فوراً ہی واپس تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، 2 دن میں ہی تمہارا رشتہ بھی بھیج دوں گا، بس صرف تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نکاح کر چکے ہیں، تمہارے ماں باپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل بہت خوفزدہ ہو رہا تھا، کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ عمران نے گاڑی ایک فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑی کی، اس وقت رات کا اندھیرا تھا، گلی بھی سنسان تھی۔ وہ مجھے دوسری منزل پہ لے گیا جہاں اس نے ڈور بیل دی تو فوراً سے دروازہ کھولا۔ 4 اندر ہٹے کٹے مرد موجود تھے۔ اندر جاتے ہوئے میں گھبرا رہی تھی
عمران میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ارے میں ہوں نا، یہ سب شریف آدمی ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، نکاح میں گواہوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زبردستی اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مجھے فلیٹ کے اندر لے گیا، اس ہٹے کٹے مرد نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر 3 مرد صوفوں پر بیٹھے ہاتھ میں عجیب و غریب قسم کا مشروب گلاسوں میں پی رہے تھے، لیکن بوتل کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ شراب کی بوتل تھی، اس کی آنکھیں شراب کے نشے سے چور تھیں۔ میں نے کہا عمران تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ وہ خباثت سے ہنسنے لگا، کہنے لگا جانے من وہیں لایا ہوں جہاں تم جیسی لڑکیاں گھر سے بھاگ کر پہنچتی ہیں۔ اس کے بدلے اور انداز دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ وہ 4 مرد بھی ہنسنے لگے۔ اس میں سے ایک میرے پاس آ کے میرا ہاتھ پکڑا، گلاس میرے لبوں پر لگانے لگا۔ میں نے فوراً سے پیچھے ہٹ کی۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے۔ وہ ہنسنے لگا، آج تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عمران کیا چیز لے کر آیا تو؟ تجھے تو میں اس لڑکی کی ڈبل قیمت دوں گا، لیکن شرط وہی ہے، اس سے پہلی بار میں کمرے میں لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر تو میں رونے لگی تھی، اپنی بیوقوفی پر رونا آ رہا تھا، اور میں نے اپنے لیے یہ راستہ خود اختیار کیا تھا۔ میں کیسے یہ سمجھ سکتی تھی کہ اجنبی لڑکا مجھے عزت دے گا اور مجھ سے نکاح کرے گا، جس نے آج تک کبھی رشتہ تک نہیں بھیجا تھا، مجھے اپنی زندگی برباد ہوتے ہوئے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمران کہنے لگا 2 لاکھ لوں گا کیونکہ یہ ابھی تک انچھوئی سی لڑکی ہے، جانتا ہے نا پہلی بار یہ تیرے ساتھ ہی وقت گزارے گی۔ میں نے کہا عمران خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ صدمے سے مر جائے گا۔ یہ باتوں میں گھر سے پہلے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی نا۔ ویسے بھی میں نے کون سا تمہارے گھر چھوڑ کر آنا تمہیں، تم رات بھر ہمارا دل بہلاؤ گی، صبح تمہیں کوٹھے پر چھوڑ آؤں گا، تمہاری باقی کی زندگی مردوں کا دل بہلاتے ہوئے ہی گزرے گی۔ میں نے تو چمپا بائی سے بات تک کر لی ہے، پورے 10 لاکھ میں سودا کیا ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اس مرد کی طرف مجھے دھکا دے دیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اس گھٹیا شخص سے پہلو میں آئی تھی۔ سب کے سامنے اس نے میرا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگا آج کی رات تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اس سے پہلے وہ مجھے کمرے میں لے جاتا، دروازہ پوری طرح سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ سب چوکنے ہو گئے تھے۔ ایک نے باہر جا کر دیکھا تو کہنے لگا ابھی مارے کے سامنے پولیس آفیسر کھڑا ہے، اس کمینے کو کیسے خبر ہو گئی؟ میرا سانس بحال ہوا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرا کہنے لگا گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے موقع پولیس والے کو دے دیں گے، یہ بھی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارے گا تو ٹھنڈا پڑ جائے گا، دروازہ کھولو، اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، شاید بائک پر تم دونوں کو دیکھ کر شک ہو گیا ہو۔ اس نے عمران کو تسلی دی، دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پولیس کی وردی میں جو تھا وہ تیمور تھا۔ اس سے پہلے وہ میرے منہ سے نام پھسلتا، اس نے مجھے آنکھوں کے سائے سے چھپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا تم لوگ یہاں پر لڑکیوں کو لا کر رنگ رلیاں مناتے ہو، اتنے ڈنڈے ماروں گا کہ یاد کرو گی۔ وہ کہنے لگا انسپکٹر صاحب سودے بازی کر لو ہمارے ساتھ۔ ارے ہمیں ڈنڈے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ ویسے بھی ہمارے ہاتھ بہت اونچے ہیں، جیل میں بند کر دو گے کو کل خود ہی جیل کا تالا کھولو گے، بہتر ہے پہلے اس لڑکی کو تم وقت گزار لو، پھر ہمیں موقع دے دینا، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا ہمارا بھی۔ یہ سننا تھا تیمور نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا، کہنے لگا کمینے تم نے یہ سوچا بھی کیسے اس لڑکی کو کچھ ہونے دوں گا؟ تم میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے، تمہاری آنکھیں پھاڑ دوں گا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ لڑائی بھی جانتا ہے۔ وہ ایک تھا لیکن چاروں پر بھاری تھا، ہاتھ میں اس نے ڈنڈا بھی پکڑ رکھا تھا جو اکثر پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے چاروں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا، بس مارے جا رہا تھا۔ میں ڈر کر ایک طرف کھڑی تھی، مار مار کر اس نے ان سب کو زمین پر گرا دیا۔ غصے سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے باہر لے جانے کے لیے کہنے لگا بہت شوق تھا تمہیں گھر سے بھاگنے کا، جی تو چاہتا ہے 2 تھپڑ تمہارے منہ پر ماروں۔ دیکھ لی تم نے اپنے محبوب کی اصلیت۔ اس وقت اسے اپنے سامنے پا کر بے اختیار اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، شکر ہے تم میرے پیچھے آ گئے، ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کی قابل ہی نہیں رہتی۔ وہ میرا سر سہلانے لگا۔ میں کیسے نہ آتا، مجھے تو ہی آنا تھا تمہارے پاس، میری عزت ہو، میری ماموزات ہو، میں تمہیں کسی قیمت پر بھی ان گنڈوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو اس دن ہی ٹٹک گیا تھا جب اس لڑکے نے پھول پھینکا تھا، اس کی ساری انکوائری نکال چکا تھا، لیکن تم اس لڑکے کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر اماں اور مامی کی لڑائی جھگڑے ایسے شروع ہوئے
میری توجہ سے ہٹ گئی۔ میں تو تمہیں باہر جاتے دیکھا تو سمجھ گیا تھا تم اپنے خالہ زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم نے یہ راہ اختیار کی ہے۔ پولیس کی وردی میرے پاس موجود تھی، کیونکہ کالج میں نے 2-4 ڈرامے کیے ہوئے ہیں جس میں مجھے پولیس والا بننا پڑا تھا۔ بس وہ ہاتھ میں لیا اور ادھر آ گیا تاکہ ڈرامہ بچا سکوں اور تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جا سکوں، لیکن سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے گھر میں نہ پا کر سب لوگ پریشان تھے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیمور اپنی وردی اتار کر شاپر میں رکھ لی۔ اب وہ عام سی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے، سامنے ابا صحن میں ٹہل رہے تھے، میری ماں کرسی پر بیٹھی روئے جا رہی تھی، برخلاف پھپھو بھی وہیں موجود تھیں، پریشان بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر جیسے سب کے ہوش اڑے تھے۔ میں روئے جا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہوں۔ تیمور کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں اس وقت؟ اماں بھی میرے پاس آ گئیں، کہنے لگی تم اس کے ساتھ گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ میں کیا جواب دیتی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، تیمور کہنے لگا ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ اماں کا یہ سننا تھا کہ سب کے ساتھ میں بھی حیرت سے تیمور کو دیکھا۔ وہ نظر جھکائے ہوئے تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ میری پھپھو تو جیسے تپ گئی تھی، کہنے لگی تیمور یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے اس کے ساتھ نکاح؟ میری ماں کا بازو کھینچ کر مجھے تیمور سے الگ کیا، کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ کہتی میں تو بالکل چپ تھی۔ تیمور کہنے لگا امی میں بہت بار آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، مجھے مریم پسند ہے، لیکن آپ لوگ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر مریم کی خالہ بھی اس کا رشتہ مانگ رہی تھی، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لڑائی آپ دونوں کی ہے، اس میں ہم دونوں کا کیا قصور؟ ہم ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے ابا تیمور کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ ایک زناٹے دار تھپڑ میرے باپ نے تیمور کے منہ پر مارا۔ میں بھی اپنی جگہ پہ ہل سی گئی تھی، پھر اسے بہت مارا۔ وہ چپ چاپ ابا کی مار کھا رہا تھا۔ بے اختیار ہی میں ابا کے پاس چلی گئی، ان کا ہاتھ روکنے لگے۔ خدا کے لیے اس کا قصور نہیں۔ ابا نے مجھے بھی تھپڑ مار دیا، کہنے لگا شرم نہیں آئی تم دونوں کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے ابا میرے پر دوسرا تھپڑ مارتے، تیمور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا ماموں جو کہنا ہے مجھے کہیں، اسے نہیں ماریں، کیونکہ مریم کو میں نے ہی اپنے ساتھ جانے کے لیے مجبور کیا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میری ماں تیمور کے پاس آ کر اس کا گریباں جھنجھوڑنے لگیں، میری بیٹی کو ابھی طلاق دو، لیکن وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے میری خاطر اتنے جوتے کھائے کیوں تھے۔ سچ بتا دیتا تو سب بھی احسان مند ہوتے۔ بہرحال اس بار بھی بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا، کیونکہ مار داڑ میں ہی سارا وقت گزر گیا۔ ابا بھی تھک کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اماں بھی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے جا کر زور سے بیڈ پر پھینکا۔ تیمور اور پھپھو بھی اپنے پورشن میں جا چکے تھے۔ اگلی رات نہ جانے کیسے تیمور میرے کمرے میں آیا تھا، اسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ کھڑکی کے راستے سے آیا تھا۔ میں اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے آدھی دعا مانگی اور آدھی وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابا کے جوتے یاد نہیں؟ تمہیں ابا نے کتنا مارا تھا؟ تمہیں کیوں آئے ہو؟ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تمہارا گلا ہی دبا دیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگا ہے۔ کہنے لگا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ماموں جان مجھ سے نکاح نامہ مانگ رہے ہیں، تم مجھ سے نکاح کرو، کیونکہ ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ کہاں سے دوں نے نکاح نامہ؟ تم انہیں سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم بدنام ہو جاؤ گی۔ میری ماں کا پتہ ہے نا، تمہیں سارے خاندان میں ڈنڈورا پیٹ دیں گی۔ ابھی تو اس لیے چپ ہیں، جانتی ہیں کہ قصوروار ان کا بیٹا ہے۔ میری خاطر اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ مریم وقت نہیں ہے ان باتوں کا، جلدی سے ان پیپرز پر سائن کرو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا نکاح نامہ۔ سائن کرو جلدی سے۔ میں نے کہا اس پر سائن کروں گی تو میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، پہلے سائن کر دو۔ وہ کاغذات لے کر واپس چلا گیا۔ میں نے سائن کر دیے تھے، لیکن اگلے دن کا فساد پڑ چکا تھا۔ جب عشاء کے وقت تیمور نے وہ نکاح نامہ سب کے سامنے رکھا، جس پر وکلا کے سائن بھی تھے، سرکاری ٹھپے بھی لگے ہوئے تھے۔ پھپھو کہنے لگیں تم نے یہ جو کچھ کیا ہے جذباتی فیصلہ ہے، اس لیے مریم کو طلاق دو۔ دوسری طرف میری ماں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو بولا میری بیٹی کو طلاق دے، ورنہ ہم خلا کا مقدمہ کریں گے۔ لیکن ابا چپ تھے۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہوگا، نکاح ہو گیا ہے اور ان دونوں نے اپنی رضامندی سے کیا ہے۔
میری ماں کہنے لگی تمہاری وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا کیونکہ تمہارے اس جاہل گوار بھانجے کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری ہی ضد تھی۔ اب اس کا نتیجہ دیکھ لیا تم نے، مزید کچھ بھی نہیں کہے گا کوئی یہاں پر۔ عید کی نماز کے بعد ان دونوں کی رخصتی کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا۔ میری والدہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، البتہ پھپھو نہیں گئی، بار بار کھا جانے والی نظروں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا تھا کہ تم اپنے حصے کی جائیداد پر نگرانی کرنے کے بجائے دشمن کی بیٹی پر نظر رکھو اور محبت کی پینگیں بڑھاتے رہو۔ امی بس جو ہونا تو ہو گیا، آپ رخصتی کی تیاری کریں۔ یہ کہنا تھا انہوں نے تیمور کا کان کھینچا اور کہنے لگی ایک پائی نہیں لگاؤں گی تمہاری شادی پر۔ چند دن بعد عید آ گئی اور عید کے موقع پر ہی ابا نے چند مہمانوں کی موجودگی میں میری رخصتی کر دی۔ میں حیران پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ نکاح باہمی رضامندی سے تو نہیں ہوا تھا، نہ ہی مجھے کوئی طوفانی محبت تیمور سے تھی۔ یہ تو بس جان خلاصی کا ایک بہانہ تھا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، گو کہ بہت قیمتی لباس نہیں پہنا تھا، لیکن اچھا فینسی سوٹ تھا جو کہ تیمور نے ہی بھجوایا تھا۔ جب کمرے میں آیا تو میں نے فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ میں نے کہا اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب تک جو ڈرامہ رہ چکا ہے اس کا اب وہ کیا لاہ عمل اختیار کرے گا؟ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اپنی ہنسی دبائے کہنے لگا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا، کہنے لگا دیکھو سب سے پہلے تمہیں شرمانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا دوپٹہ تھوڑا سا گھونگھٹ نکالا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا۔ دوسرے ہاتھ سے جیب میں انگوٹھی نکالی اور مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہنے لگا پھر انگوٹھی پہناؤں گا، پھر میں تمہاری تعریف کروں گا۔ میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے کہا تمیز ہے تمہیں؟ میں تم سے یہ سب نہیں پوچھ رہی، خود ہی تو پوچھ رہی ہو۔ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، شادی کے بعد ایک شوہر بیوی کے ساتھ یہی سب کچھ کرتا ہے، اور کیا کرے گا؟ کوئی انوکھا کام تو کرنے نہیں جا رہے ہم۔ میں نے کہا تیمور میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، یہ شادی کے اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ ابھی نکاح نامے پر سائن کر دو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ اچھا نہیں لگتا میں نے تمہارے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ کہنے لگا جس کے بارے میں سوچا تھا وہ اچھا تھا۔ اب بھی تمہارے دل میں عمران ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نفرت ہے۔ تو پھر کوئی اور ہے؟ خالہ کا بیٹا پسند ہے تمہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں پسند۔ مریم پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب تمہیں وہ دونوں ہی نہیں پسند تو میں پسند آ سکتا ہوں؟ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں یہاں پر آیا تو گھر پر قبضہ کرنے کے لیے تھا، لیکن کب میرا دل تمہارے قبضے میں ہونے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم اچھی لگتی تھی، تھوڑی ہو بیوقوف، لیکن کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں مینیج کر لوں گا۔ مجھے ایسے گھور کر دیکھا اور پھر ہنسنے لگا۔ میری ناک پکڑ کر دبایا، کہنے لگا پاگل لڑکی، تمہاری خاطر اتنے جوتے یوں ہی نہیں کھائے میں نے۔ کوئی کھاتا ہے اتنے جوتے؟ جوتے وہی کھاتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا تمہاری حقیقت سے کوئی واقف ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کوئی جانے اصل قصہ کیا تھا۔ میں نے ہی تمہیں اپنانا تھا، اس لیے خود کو ہی برا بنا لیا۔ میری محبت ہی تو تھی۔ اور بھی کوئی ثبوت چاہیے تمہیں؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑا اور اپنے ہونٹوں پر لگا کے کہنے لگا چلو آج اس عید کو یادگار بناتے ہیں اور ہمیشہ اس عید کے دن ہی سیلیبریٹ کریں گے تاکہ ہر عید پر 4 چاند لگ جائیں۔ اس کے بعد میں شرمانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ آخر کار میرا شمار مشرق کی لڑکیوں میں بھی تو ہوتا تھا۔